السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اور ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا کہ آپ وقت نکال کے میری بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر پسند آنے پر آگے دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ اس گفتگو کا نہ صرف ہم لوگ فائدہ اٹھائیں بلکہ ہمارے عزیز و اقارب، محلے دار، رشتہ دار جو بھی ہمارے واٹس ایپ میں ہیں، ان سب کو آپ یہ شیئر کر کے ان تک بھی پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اپنے آپ کو آنے والے کل کے لیے مزید بہتر بنا سکیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث پر بات کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ فرمایا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کے پاس بال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ انہیں اچھی طرح سنوار کر رکھے۔ ابو داؤد، حدیث کا نمبر 4163، 4163۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، کیا زبردست مذہب ہے ہمارا، کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور کیا زبردست شفقت ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے اور زندگی کو مزید بہتر بنانے کے کیسے کیسے کہاں کہاں ہماری رہنمائی کر گئے ہیں، کہ یہاں تک بتایا کہ جو آپ کے بال ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھی نعمت ہے، اس کو سنوار کر رکھیں، یعنی کنگھی کر کے رکھیں، انہیں باقاعدہ دھوئیں، صاف ستھرا رکھیں اور پھر اس کے بعد کنگھی بھی کریں۔ یہاں تک یعنی ہدایات دی ہمیں کہ زندگی کے ہر قدم، ہر فعل، ہر سنورنے کا طریقہ جو ہے وہ سارا کچھ ہر چیز پر یاد دلایا، بتایا، سکھایا۔ کتنے عظیم ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک طرف وہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور دوسری طرف جینے کا طریقہ سلیقہ بھی بتاتے رہے، اور ساتھ ساتھ پھر ہمارا وہ رب جو ہر وقت اپنے پیارے محبوب کی امت کے اوپر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، اس سے شفقت، پیار، چاہت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تو سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہمیں تو سارا کچھ سکھایا جا رہا ہے، اور جو سکھانے والا ہے وہ کتنا عظیم ہے، پوری کائنات کا مالک ہو کے اس کو فکر کس کی ہے؟ اپنے پیارے نبی کے امتیوں کی۔ اس لیے قدم قدم پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کر لو، اس طرح سے یہ چھوٹا سا کام کر لو، میں تمہیں بخش دوں گا، یہ کر لو، اس سے بھی تمہاری زندگی میں بہتری آئے گی، یہ چھوٹا سا کام کر لو، اس سے بھی تمہاری زندگی میں بہتری آئے گی۔ کس طرح سکھایا جا رہا ہے ہمیں، کس طرح ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی کی جا رہی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم لاپرواہی سے وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں نماز کی فکر، نہ ہمیں اپنے آس پاس اپنے پیارے نبی کی امت کی فکر،
نہ اپنے رب کی مخلوق کی فکر، صرف اور صرف اپنے تئیں خود ہی خود میں جیے جا رہے ہیں۔ جب جی چاہتا ہے اٹھ جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی بندگی کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ نماز پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ صحیح، لیکن افسوس کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی، غور کرنے کی، اپنے اوپر فکر کرنے کی کہ یہ زندگی تو چند سال چند مہینے کی ہے جو ہم یہاں گزار کے چلے جائیں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی آگے ملنے والی ہے۔ اس کا ہم نے کیا اہتمام کیا، اس کا ہم نے کیا بندوبست کیا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگ جائیں اور اپنے ہر کام، اپنے ہر فعل اور اپنی ہر حرکت میں یہ ثابت کریں کہ ہمیں صرف اور صرف رب کو راضی کرنا ہے، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ تو جب ہم اس جستجو میں لگ جائیں گے تو نہ صرف یہ دنیاوی زندگی جو چند سال چند مہینے کی ہے یہ بہتر ہو جائے گی، بلکہ آخرت بھی ہمارے حق میں ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اس رب کی جو دن میں 5 دفعہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، اور پھر ساتھ ساتھ صبح جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، رات کو سوتے میں جب صبح ہوتی ہے تو پھر اس وقت اسپیشلی ساتھ کہا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم مزے سے کمبل سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنے لحاف کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب اپنا ہم گرم گرم بستر چھوڑ کے اور جا کے پانی سے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے پھر اس کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ہم یہ اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ ایک تو صبح اٹھنا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، پھر اس کے قیام کرنا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، اتحیات میں بیٹھنا، ہر جگہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ہماری ہی بہتری کے لیے ہے۔ ہمارے ہی جسم کو نہ صرف جسمانی فائد ہے بلکہ ہمارے دل کو، دماغ کو روحانی فوائد بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر آخرت میں بھی وہ ہمارے ہی کام آنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم سو رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھیں، دکھ ہوتا ہے، کسی مسجد میں 8 نمازی ہیں، کسی میں 10 ہیں، بڑا کوئی اچھا علاقہ محلہ ہوا تو وہاں پر 20 اور 30 نکل آئیں گے، جبکہ اس کے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو اپنے طور پر سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک دوست کی مس کال آئی ہو تو اسے ہم فٹافٹ فون کرتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے موبائل پر دیکھتے ہیں کہ کسی کی دوست کی مس کال آئی ہوئی تو فٹافٹ ہم فون کرتے ہیں، بیلنس نہیں ہے تو بیلنس کرواتے ہیں، پیکج نہیں ہے تو پیکج لگواتے ہیں، اور جلدی سے جلدی سے فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابھی خیر تھی، کیوں فون کیا تھا، آپ کی مس کال آئی ہوئی تھی، خیریت ہے؟ اس کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے، حالانکہ اس دوست کے ساتھ یہ چند سال گزارنے ہیں، چند مہینے گزارنے ہیں، اور اس مالک کی ہمیں کوئی فکر نہیں جو دن میں 5 دفعہ پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ اپنی زندگی بھی سنوارو اور آخرت بھی سنوارو، اور جس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا اور پھر ہزاروں نہیں کروڑوں نعمتیں دے کے اس دنیا میں بھیجا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس کی کال پر ہم کان نہیں دھرتے،
اور جو دوست چند روزہ ہے، چند سال کا ہے، چند مہینے کا ہے، کہ شاید اس نے کوئی زندگی میں ہمارے اوپر اچھا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں تو اس کی مس کال آ جائے تو فوراً سے فون کر کے پوچھتے ہیں۔ اور جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ نعمتیں دینے والا اور آپ کو اپنی زندگی ہمیں زندہ رہنے کے سلیقے بتانے والا، زندگی گزارنے والا کے لیے بہترین نعمتیں دینے والا، وہ ہمیں سارا دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے لیکن ہم نہیں سنتے۔ کتنا افسوس کیا جائے اپنے اوپر، کتنا غور کیا ہم نے، کب کب سوچتے ہیں ہم سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں۔ ہمیں یہ صرف سننا نہیں، صرف غور نہیں کرنا، چلو آگے بڑھو اور عمل کریں، عمل کر کے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے مذہب کو مزید آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی کو اتنا اچھا گزار کے جائیں کہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں، اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اپنے اس رب کے سامنے پیشیمان نہ ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اپنے پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور پوری ہمیں صلاحیتیں دے کے اس دنیا میں بھیجا اور پھر بے بہا نعمتوں سے نوازا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج اس حدیث کے حوالے سے بات کرتے کرتے جو ہم نے اپنی آگاہی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے سوچا، غور کیا، یہ اگر اچھا لگا ہے میرا بولنا اور آپ نے سنا، یقیناً آپ اچھے ہیں، تو اس اچھائی کو مزید دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی 5 وقت کے نمازی بنے، سچ بولنے والے بنے اور دوسروں کو بھی بنائیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں اور اس پر اچھا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر جگہ ہر وقت حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان